کہتے ہیں کہ فن کسی کی میراث نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے فن کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ فن کوئی بھی ہو، خواہ وہ مصوری ہو، شاعری ہو، گلوکاری ہو یا اداکاری ہو، فن کا پیغام محبت ہے، فن کا پیغام انسانیت ہے۔ دنیا میں اس وقت جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں موجود ہیں یا جو قومیں ابھی ترقی و ارتقاء کے راستے میں گامزن ہیں، ان سب کی ترقی اور عروج میں فن اور فنکار نے اور ادب اور ادیب نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ سب اس لیے ممکن ہوا کہ ان اقوام نے اپنے شاعروں، ادیبوں اور فنکاروں کو عزت بخشی اور ان کے فن کی قدر کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے شاعروں، ادیبوں کی عزت افزائی کریں اور ان کے فن کی قدر کرنا سیکھیں تاکہ ہم بھی ترقی یافتہ قوموں کی برابری کر سکیں۔ علی احمد کیانی سرزمین کشمیر کے تاریخی اور خوبصورت ضلع پونچھ تحصیل راورا کوٹ کے ایک نواحی گاؤں باڑی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بزرگوار عبدالحسین ایک صوفی منش انسان تھے۔ علی احمد کیانی کا بچپن کشمیر کی دلکش وادیوں میں گزرا جہاں ہر طرف فطرت کی رنگینیوں اور رعنائیوں کا راج تھا۔ چنانچہ حسن فطرت کے جلووں نے ان کو ایک فطرت شناس شاعر بنا دیا۔ انہوں نے سیکنڈری سکول سرٹیفکیٹ تک تعلیم گورنمنٹ ہائی سکول دریک راورا کوٹ سے حاصل کی۔ 1995 میں میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد کالج میں داخلہ کے لیے زندہ دلوں کے شہر اور داتا علی اجویری کی نگری لاہور چلے آئے اور بعد ازاں لاہور میں ہی مستقل سکونت اختیار کر لی۔ علی احمد کیانی نے انٹر، گریجویشن اور ماسٹرز تک تعلیم گورنمنٹ شالیمار کالج سے لاہور سے حاصل کی۔ یہ کالج لاہور کے تاریخی شالیمار باغ کے پہلو میں واقع ہے اور اسی تاریخی باغ کے نام پر اس کالج کا نام شالیمار کالج رکھا گیا ہے۔ دوران تعلیم وہ گورنمنٹ کالج شالیمار کی متعدد علمی ادبی سوسائٹیز سے وابستہ رہے۔ لائبریری فورم کے صدر، اردو لٹریری سوسائٹی کے نائب صدر اور بزم اقبال کے صدر رہے۔ کالج کے میگزین مجلہ چراغاں کے اسٹوڈنٹ ایڈیٹر بھی رہے۔ گورنمنٹ شالیمار کالج لاہور سے اردو ادبیات میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہوں نے LLB کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی لاہور سے حاصل کی اور بطور وکیل لاہور ہائی کورٹ میں وکالت شروع کی اور اب گزشتہ تقریباً 18 سال سے وکالت کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے وکالت کے ساتھ ساتھ شعر و ادب کی خوشبو سے اپنے گرد و پیش کے ماحول کو معطر رکھا۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ آنچل کی ہوا دے دو 2004 میں شائع ہوا۔ یہ غزلوں کا مجموعہ تھا۔ اس کا دیباچہ مشہور براڈ کاسٹر اردو اور سرائکی کے ممتاز شاعر عرفان جمیل نے لکھا اور اسے اسلوب پبلیکیشن لاہور نے شائع کیا۔ نہیں بھولا جدائی کی گھڑی کا بھی مجھے منظر، تیری آنکھوں میں آیا تھا جو آب آہستہ آہستہ، اور گماں ہوتا ہے دھیرے سے نکلتا چاند ہو جیسے، گماں ہوتا ہے دھیرے سے نکلتا چاند ہو جیسے، رخے دلبر سے جب سر کے نقاب آہستہ آہستہ۔ دوسرا شعری مجموعہ محبت لازمی کرنا 2018 میں شائع ہوا۔ اس کا دیباچہ عالمی شہرت یافتہ مزاحیہ شاعر سید سلمان گیلانی نے تحریر کیا، جبکہ شعراء آفاق پاکستانی غزل گائک استاد غلام علی کے خوبصورت تاثرات اس شعری مجموعہ کی زینت بنے۔ یاد رہے کہ استاد غلام علی نے پہلی بار کسی شاعر کی کتاب پر اپنے تاثرات کا اظہار کیا اور وہ علی احمد کیانی ہیں۔ پہلی کتاب ہے محبت لازمی کرنا، علی احمد کیانی کی۔ یہ ایڈوکیٹ ہیں اور ساتھ شاعری کرتے ہیں اور یہ ان کا دوسرا مجموعہ کلام ہے۔ علی احمد کیانی کی کتاب جب مجھے ملی تو میں نے اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو 2-3 چیزیں جو تھیں وہ بہت خوشگوار تھیں۔ نمبر 1 یہ کہ خود سے نہ بھی ان کا دیباچہ یا جو بیک وہ کور ہوتا ہے یا فلیپ وغیرہ یہ نہ بھی پڑا ہو تو بھی آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں خود سے اس کی قرت کر کے کہ ان کے ہاں موسیقیت ہے ان کی شاعری میں، یعنی اس شاعری کے اندر خود ایک غنائیت تو ہے ہی، اس شاعری کو گانا آسان ہے، یعنی آپ سمجھ لیں سنگنگ فرینڈلی جسے کہنا چاہیے۔ یہ بڑی کم شاعری ہوتی ہے جو سنگنگ فرینڈلی ہو، یہ گلوکاروں کے پاس بیٹھ کے پتہ چلتا ہے، ان کو سنائیں مصرع، وہ ظاہر ہے اس کے مطابق پھر وہ کمپوزنگ جو بھی کرنی ہوتی ہے اس کی کمپوزیشن بنائیں گے، یعنی جو میوزیشنز ہیں
اور سنگرز ہیں ان کے پاس بیٹھ کے پتہ چلتا ہے کہ آیا آپ کے مصرعے میں یہ سنگیبلٹی ہے کہ نہیں ہے. تو علی احمد کے پاس کہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت عطا کی ہوئی ہے اور یہ آپ خود سے نتیجہ نکالیں گے، لیکن آپ کے اس نتیجے پہ استناد جو ہے اس کی مہر تب لگے گی جب پیچھے غلام علی، استاد غلام علی جو ہیں ان کا آپ کو یہ الفاظ پڑھنے کو ملیں گے. میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. علی احمد کیانی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں اور وہ اردو غزل کے کلچر و مزاج سے بخوبی واقف ہیں. وہ نہایت معیاری اور منفرد غزل کہتے ہیں. ان کے کلام میں جا بجا عشق و محبت کے موضوعات کی رنگا رنگی نظر آتی ہے. ان کی ہر غزل ترنم اور موسیقیت سے بھرپور ہے. غزل میں گیت کا رنگ بھی نمایاں ہے. انہوں نے غزل کو اس کے حقیقی روپ اور کلاسیکی روح کے ساتھ پیش کیا ہے. استاد غلام علی، چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، وہ غلام علی. یہ شعری مجموعہ اتحاد پبلیکیشن لاہور نے شائع کیا. السلام علیکم، میرا نام علی احمد کیانی ہے. آج میں عالمی شہرت یافتہ پاکستانی غزل گائک شہنشاہ غزل جناب استاد غلام علی صاحب سے ملنے آیا ہوں اور اپنی یہ کتاب محبت لازمی کرنا میں نے ان کی خدمت میں پیش کی ہے. اس کتاب میں میری شاعری اور شخصیت کے حوالے سے جناب استاد غلام علی صاحب کے خوبصورت تاثرات بھی شامل ہیں. اور اہم بات یہ ہے کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ استاد غلام علی صاحب نے کسی شعری مجموعے پر اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے. میں ان کی اس شفقت اور محبت کے لیے تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں استاد غلام علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی چند الفاظ اور ارشادات سے نوازیں. میں بہت شکر گزار ہوں، بہت مہربانی علی احمد کیانی صاحب سے جو مجھے یہ اردو ادب کی کتابیں ملی ہیں. پہلے بھی مجھے دے کے گئے تھے اور انہوں نے اس قابل مجھے سمجھا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ اسی طرح خوبصورت لکھتے جائیں اور ماشاءاللہ اسی طرح محبت کرتے جائیں. یہ فن ہے، اردو ادب کو یاد رکھنا ہمارا فرض بنتا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی زبان ہے. اردو ادب کو یا پرشین کو اس کو سمجھنا، یہ صحیح طریقے سے سمجھنا ہے تو صحیح طریقے سے استعمال کرنا، یہ چند لوگوں کا کام ہے. اور اللہ ان کو سلامت رکھے، خدا ان کو بھی بہت ہمت دے اور اسی طرح لکھتے رہیں، پیار سے باتیں لوگوں کو بتاتے رہیں اور ادب کی شناخت کراتے رہیں. علی احمد کیانی کی تیسری کتاب آقا تیری گلی میں 2019 میں شائع ہوئی، جو کہ نعتیہ کلام پر مبنی ہے. اس کا دیباچہ چیئرپرسن ادب سرائے انٹرنیشنل مادر دبستان لاہور ڈاکٹر شہباز مزمل نے تحریر کیا ہے. یہ نعتیہ مجموعہ اتحاد پبلیکیشن لاہور نے شائع کیا. علی احمد کیانی کا چوتھا شعری مجموعہ پیارے نے دیوے بال 2022 میں منظر عام پر آیا. یہ پہاڑی زبان میں ہے جو ان کی مادری زبان ہے. اس کتاب کا دیباچہ آزاد کشمیر کے نامور مصنف اور کالم نگار ڈاکٹر سردار محمد صغیر خان نے تحریر کیا ہے. یہ کتاب ممتاز پبلیکیشن لاہور نے شائع کی ہے. علی احمد کیانی کی اب تک 4 کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور اب منظر عام پر آ چکی ہیں. تاہم ان کی مزید 4 کتابیں زیر طبع ہیں، جن میں چاندنی رات میں اردو شعری مجموعہ، حالت کلیاں پہاڑی شعری مجموعہ، حرف قلم کے عنوان سے اخباری کالموں کا مجموعہ، رنگ پرنگے تہاگے پہاڑی زبان میں طنز و مزاح پر مبنی مضامین کا مجموعہ شامل ہے. علی احمد کیانی متعدد قومی اخبارات میں کالم بھی لکھتے رہے. ان کے کالم روزنامہ انصاف، روزنامہ دن، روزنامہ سرزمین، روزنامہ زندہ قوم، روزنامہ دھرتی اور روزنامہ کشمیر لنک میں شائع ہوتے رہے. اس کے علاوہ وہ ایوان عدل کے نام سے ایک میگزین بھی نکالتے رہے. سابق جج انسداد دہشت گردی عدالت جناب بختیار علی سیال نے اپنی تصنیف اہل قلم قانون دان میں اور سفینہ سلیم نے اپنے ایم فل کے تحقیقی مقالہ بعنوان پنجاب کے ماہرین قانون کی ادبی خدمات میں علی احمد کیانی کی ادبی خدمات کا تذکرہ کر کے انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے. ان کے بارے میں اکابرین کے جو تاثرات ہیں وہ اس طرح ہیں. علی احمد کیانی کی شاعری کو بڑے بڑے استاد، شاعروں اور مستند نقادوں نے نہ صرف سراہا اور پسند کیا بلکہ ان کے شاندار شعری مستقبل کی پیش گوئی بھی کی، جن میں ڈاکٹر انور سدید، ڈاکٹر سلیم اختر، نعت گو شاعر مظفر وارسی، ڈاکٹر شہناز مزمل، سید امین گیلانی، سید سلمان گیلانی، گلزار وفا چودھری بطور خاص قابل ذکر ہیں. ان کے مشہور اشعار اس طرح ہیں: مکان کے اجڑے کمروں میں تیری یادوں کے میلے ہیں، زمانہ سوچتا ہوگا کہ ہم گھر میں اکیلے
نکلے ہیں۔ بہت برسوں کے بعد اے دل میرے گھر کی فضا مہکی، اور راگ پہ جب اپنے حالات میں لکھتا ہوں، رکتے نہیں آنسو پھر برسات میں لکھتا ہوں۔ عشق میں لوگ سرخرو بھی ہیں، ہر کسی سے طغا نہیں ہوتا۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو علی احمد کیانی کے بارے میں ہمارا پیش کیا ہوا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آرا سے ہمیں مطلع فرمائیں۔ شکریہ۔